جشن کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات بارے دیگر باواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات باواز بلند پر والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر صلوات باواز بلند پڑھ دیں ذرا جشن کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس جشن میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بھائی بابو میر بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بے شک آج کی رات ہی دعائیں مانگنے کی رات ہے جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما خصوصاً بھائی صاحب انہوں نے جن کے لیے کہا جو بیمار ہے اور جو بے روزگار ہے آج کی رات تو اس کا ظہور ہو رہا ہے جو کائنات میں جملہ یہ کہتا ہوں آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا جو لوگ وہ سر اٹھائیں دعا میں یہی سے جشن شروع کر دوں گا جب امام زمانہ علیہ السلام کا بھائی جان نام آتا ہے نا سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا پہلے بیٹھے رہے امام زمانہ کا نام آیا سارے کھڑے ہو گئے مولوی جب بندے کھڑے ہوتے ہیں نا مولوی جملہ کہتا ہے کون امام زمانہ اللذی بیمنہی رزق الورا وہ امام زمانہ جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات کو رزق مل رہا ہے اللہ اکبر اور جس کی جوتی کائنات کو رزق دے اور مولوی خوش ہو کے پڑے مولوی کا دل ڈگمگاتا نہیں ہے کیا کہتا ہے اللذی بیمنہی رزق الورا جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات کو رزق مل رہا ہے تو جشن یہیں سے شروع کرنے لگا اور جس کے 11ویں بیٹے کی جوتی کائنات کو رزق دے اس کا دادا علی ہمیں رزق نہیں دے سکتا آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں حیداری اب سلام سب سے پہلے تمام صاحبان ایمان کو بقیت اللہ العظم امام زمانہ جل اللہ فرج و شریف کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک چلو کسی نے تو مجھے بھی خیر مبارک کہا نا اور میں آپ کو اپنے مولا کا فرمان ذیشان سناتا ہوں سرکار فرماتے ہیں جب ہمارے قائم کی خوشی ہونا مومن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں جب دوسرا خیر مبارک کہہ دینا ہم ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر یار جشن والا ماحول بنے الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل اللہم صلی علی محمد وآلہ ذرا تھوڑا سا جشن والا ماحول بنائیں گے نا اور میں اپنے مولا کا فرمان سنا کے ذرا بھائی جان جشن والا ماحول بناؤ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے فضائل سن کے ہمارے جشن میں بیٹھ کے اتنا مسکرائے کہ اس کے دانتوں کی سفیدی نظر آئے اللہ بدلے میں اسے جنت میں سفید موتیوں کے محل عطا کرتا ہے اللہ اکبر وہ ان کے فضائل پہ خوش ہونا ثواب نہیں 6 ماہ کی تہجد سے بھی افضل ہے آپ سلامت رہیں اور جیسے خدا کے لیے ریت قائم جملے پہ سبحان اللہ کرے جیسے علی مولا کا نام ثواب نہیں کیا ہے سارے بولو کیا ہے علی کا ذکر کیا ہے
تگڑے ہو کے سننا جو رہیے تھے قائم بیٹھے، کیونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں کس انداز سے پڑھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کس انداز سے سنتے ہیں۔ علی مولا کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے، خالی عبادت بھی نہیں۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ اوئے ہوئے علی کا ذکر، یار میں آپ کو آپ کی زندگی ہو اس کی تھوڑا سا نا آواز کھولیے گا، علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ عین سمجھتے ہو؟ جس کے قبول ہونے میں شک نہ ہو، شک نہ ہو، آپ کی زندگی ہو۔ بابو صاحب انہوں نے کہا جس کے قبول ہونے میں شک نہ ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے پاکستانی نوٹوں کی، میں کیونکہ لندن میں رہتا ہوں، میں یہاں آتا ہوں صرف پڑھنے کے لیے۔ آپ کے 5 10 والے جس نوٹ پہ دیکھیں گے 5000 تک پیچھے دائرے میں لکھا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ اور جب یہ نوٹ بننے لگا نا مولوی نے کہا لکھو رزق حلال عین عبادت ہے، تو پوچھا انہوں نے جو بنانے والے تھے کہ بھی عین کسے کہتے ہیں، تو مولویوں نے بتایا عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے۔ اوئے ہوئے جو قبضے کرے اس کا رزق حلال نہیں ہے، جو ڈکیتیاں کرے اس کا رزق حلال نہیں۔ عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے۔ مصطفیٰ کہتا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ پوچھا گیا مولا عبادتوں کی عین کیا ہے؟ کہ عبادتوں کی عین میرے بھائی علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، جی بابا جی آپ سلامت رہے۔ یہ گلا تھوڑا سا کھینچ رہا ہے اس کے اندر بیس کو مل گئے مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اچھا علی کا ذکر، اچھا اب مجھے پتا چل گیا آپ نے کیا سننا ہے۔ وہ تو سارے بابا عبید شاہ جی بھی آگئے نے، ہم تے رونق روحانیت ہر وجہ نہیں دے۔ جیسے میرے مولا علی کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح میرے وقت کے امام کا انتظار بھی عین عبادت ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور ثواب نہیں، کیا ہے؟ عین عبادت۔ تو جب دل انتظار سے ذرا غافل ہوا نہیں، عین والی لسٹ سے بندہ نکلا نہیں ہے۔ آپ سلامت رہے۔ تو بس عین عبادت، علی بولو تو عبادت، علی لکھو تو عبادت، علی دیکھو تو عبادت، علی معرفت کے لیے سوچو تو عبادت، قائم کا انتظار بھی عبادت۔ جب علی والا ہر وقت رہتا ہی عبادت میں ہے، گناہ کا موقع ہی کب مل رہا ہے؟ سلامت رہے۔ ٹلے نے علی 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 دل مولا علی مولا۔ اے بھائی انہوں نے نعرہ لایا ہے تے میر صاحب تو آڈے کول بندے، کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا تو میں ذرا بندے 1-2 دفعہ چیک کر لما پھر آئندہ ترجمہ کرنے ہیں۔ منتقم کون ہے جی؟ سرکار قائم منتقم ہے نا۔ ہون تگڑے ہو کے سننا تے جنہیں ہون بھی نعرہ علی دا ہولا لایا او جانے تے بادشاہ جا منتقم میرے مولا قائم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے 5ویں امام نے، پھر 6ٹھے امام نے فرمایا مفضل میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا۔ ہوئے ہوئے وہ قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں جیسے ہی ظہور قائم ہوگا سب سے پہلے عالیہ کہیں گی قائم مجھے میرا حق چاہیے، مصطفیٰ کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے، علی کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے، عبد اللہ امام حسن عسکری تک سارے کہیں گے قائم ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل اپنے بڑوں کو ان کا حق میرا بیٹا قائم دلوائے گا، لیکن مفضل یاد رکھنا جب میدان جنگ میں قائم پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نعرہ علی کا لگانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے 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 قائم کو بھی۔ آپ سلامت رہے۔ کیا جی غور فرما رہے؟ آپ کی زندگی بھائی
علی ساقیے کوثر فاتح خیبر شیر خدا مشکل کشا کل کفا حل عطا مقصد انما لا فتح آخری آخری تک بازو جشن اللہ ماحول بناؤ یار پوری قوت سے نعرہ مل کے جی مل کے حیدری ایسی فضیلت آج سے پہلے سنی ہے میں اگلی بھی فضیلت سنا رہا تھا تو آنی زندگی ہوئے میں کیونکہ آیا پہلی دفعہ ہوں میں ذرا مزاج چیک کر رہا ہوں تو میں آیت پڑھ کے بندے ہلن نہیں میں دیندہ آیت اسی ذہن سے رکھ لینا اب یہاں پہ میں آیا ہوں میر صاحب کے بعد میں جے اب ایسا نہ آکھا جیڑا جیڑا زیادی ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھا گا آکھا سید تے جیڑا جیڑا سید ہوئے گا نا میرے لئے پاسے ویکھے گا نے پتہ نہیں مولوی میں نے بھی بلاندہ جے بھائی جان جیڑا ہون بھی نعرہ علی دا صحیح نہیں لاندہ انہوں اڈوانس یا علی مدد ہے میرے امام فرماتے ہیں جب ہمارے جشن میں بیٹھ کے بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے علی دیکھتے ہیں کیوں نہ دیکھے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی تمہاری زندگی ہوئے مل کے حیدری یار جب آپ یا علی کہتے ہیں تو عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے وہ بھی کہتا ہے بول میرے بندے اگلے جملے دو چار بندوں کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے بول میرے بندے نجف سے علی کہتا ہے بول میرے بندے بابا جی ہم یہاں پہ جتنے بابو بھائی بیٹھے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن جب بندہ اپنی معراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضی علی کسی نے تو کہا تھا بندہ مرتضی اب سلامت رہے اچھا میں نعرے دیاں انیاں فضیلتہ سنا رہے ہیں تو نعرہ پھر ٹھلا پہ لاندے ہیں ہائے چلو کوئی گل نہیں میں نے آندھا نعرہ لوانا ہائے جشن امام زمان علیہ السلام کا ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 250 نمبر آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ ان سے مخاطب ہے جو انتظار میں بیٹھے ہیں ہائے سورہ بقرہ 250 نمبر آیت آپ سارے انتظار میں بیٹھے ہیں نا ہائے وہ بھی انتظار میں ہے اللہ جانے کتنا کمال ہے انتظار میں انتظار کرنے والوں سے مخاطب ہو کے اللہ کہتا فانتظروا انی معکم من المنتظرین اللہ کہتا تم بھی انتظار کرو میں اللہ ہو کے انتظار کر رہا ہوں ہائے اب جو انتظار میں بیٹھے نا انتظار ثواب نہیں عبادت ہے عین عبادت ہے اور یہ جملہ بھی میرے مولا کا سن لو سرکار فرماتے ہیں جو میرے بیٹے قائم کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا بھی گیا وہ یقین رکھے کہ وہ قائم کے خیمے میں مرا ہے آپ نے لطف ہی لیا یار صدقے دل سے قائم کا انتظار کرو تو ایسا العجل یا امام المنتظر یا امام المنتظر العجل اگلے پچھلے مل کے سارے جی مل کے حیدری سورہ بقرہ 250 نمبر ہے حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام اللہ کہتا ہے کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے اور قرآن نہ شیعہ جے تے نہ سنی جے قرآن ہدایت جے تے قرآن شیعہ سنیاں دا سانجا جے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا کیسے انتظار میں بیٹھے ہو حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے میں نے غور کیا
پالنے والے شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں رکھتا تو بادلوں پہ کیسے آئے گا؟ ہائے ہائے، اب جو ریت قائم بیٹھی ہے وہ سر اٹھائے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا اس آیت کی تفصیل کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفسر تعطی تعویل حوضہ الآیت اذا جزہرن قائم علیہ السلام کہ اللہ منظر کشی کر رہا ہے کہ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قائم بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یار آپ نے غور نہیں فرمایا، آنا میرے مولا قائم نے ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس انتظار میں بیٹھو کہ میں آ جاؤں، مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ اللہ کی حجت کا آنا ہی اس کا آ جانا۔ ہائے ہائے، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ والملائکۃ، اور اللہ کے ملائکہ بھی بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ جناب مفضل اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، آپ کے بیٹے قائم کا آنا اس کا آ جانا ہے۔ یہ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ جہاں پہ جشن ذاکر چھوڑ گیا وہاں سے اب میں شروع کرنے لگا ہوں۔ کہا مولا یہ ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں؟ کہا نہیں، ملائکہ سے مراد فرشتے نہیں، قائم کے سپاہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو قائم اور اس کے سپاہی بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟ نہیں، آپ کا میرا عقیدہ ہے قائم کے سپاہیوں میں اس دور کے نہیں پچھلے دور کے بھی ہوں گے، کوئی بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے۔ جناب مفضل اٹھ کے کہتے ہیں مولا آپ کے بیٹے قائم کے کچھ سپاہی دنیا سے پردہ کر گئے ہوں گے، انہیں کون اٹھائے گا؟ وہ کیسے آئیں گے؟ بندہ ریت قائم ہو جملہ ضائع نہیں کر سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں جیسے ہی قائم کا ظہور ہوگا بادل کے ٹکڑے اس سپاہی کی قبر پہ جا کے کہیں گے کم یا ولی اللہ اماموں کا ینتظر، اللہ کے ولی اٹھ، تیرا امام تیرا انتظار کر رہا۔ تو نے دنیا میں قائم کا انتظار کیا، اب قائم تیرا انتظار کر رہا۔ آپ سلامت حیدری۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہی تو میں سمجھانے لگا۔ ہائے ہائے، مومن کامل ہی تب ہوتا ہے جب دل میں قائم کی تڑپ پیدا کر لے۔ ہو گئی نا، ملائکہ آئیں گے۔ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ قائم کے۔ اب میں جشن شروع کرنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے بات ضائع نہیں ہوگی، سارا کچھ ادھر موجود ہے جو میں نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی ظہور سرکار قائم تشریف کہاں لائیں گے؟ کعبے کی چھت پہ آئیں گے۔ میرے مولا سے سوال کیا گیا تھا کہ روح زمین اتنی بڑی ہے، سرکار قائم کعبے کی چھت پر ہی کیوں آئیں گے؟ تو اس وقت میرے امام نے فرمایا اس لیے کہ 13 رجب کو کعبے کے سینٹر میں جو ولایت کا بیج بویا گیا، قائم آئیں گے مکمل ہو جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پہلی امامت کعبے میں سے ملی ہے، آخری کعبے پر سے ملے گی۔ سرکار قائم آئیں گے، تگڑے ہو کے سننا، جیسے ہی ظہور قائم ہوگا 3 چیزیں سرکار قائم کو وراثت میں فوری طور پہ ملیں گے۔ منتقم کون ہے؟ سرکار۔ تگڑے ہو کے سننا، لڑنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہتھیار، دوسری سواری، تیسرا وہ نشان جس سے پتا چلے لشکر کس کا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، لو جی مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین بقیت اللہ اس بارگاہ میں پہلا فضائل کا جملہ کہنے لگا، جیسے ظہور قائم ہوگا 3 چیزیں سرکار قائم کو وراثت میں ملیں گی۔ کیا؟ علی کی ذوالفقار، حسین کا مرتجز اور علم حضرت عباس۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مل کے گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، ہوگا آپ کی زندگی پہ کا غازی کے ہاتھ میں،
ہوگا علم بھی مہدی کا غازی کے ہاتھ میں، لمحہ وہ ہوگا کون سا ہماری حیات میں، ماتم کریں گے شاہ کا مہدی کے ساتھ میں، اور نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی نور کا جلوس، کعبے سے جب وہ نکلے گا عاشور کا جلوس۔ مل کے جی مل کے حیدری۔ ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، یہاں پہ بندوں کے عقیدے کھل کے سامنے آئیں گے اور بندے نکھڑ کے سامنے آ جائیں گے۔ 3 چیزیں وراثت میں ملیں گی کسے سرکار قائم کو۔ سب سے پہلے علی مولا کی ذوالفقار، حسین مولا کا مرتجز، اور علم حضرت عباس علمدار۔ بندہ ریت قائم ہو جملہ ضائع کر نہیں سکتا۔ معصوم غیر معصوم سے کوئی چیز وراثت میں لیتا ہی نہیں ہے۔ علم عباس وراثت میں ملنا اس امر کی دلیل ہے، ماننا پڑے گا عباس بھی معصوم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ میرے صاحب غور فرمائیں، سب سے پہلے وراثت میں کیا ملے گا؟ علی مولا کی تلوار۔ ہائے ہائے، اے جڑی مولا علی دی تلوار سی، بھائی جان آئی کتھوں سی؟ اچھے لوہار ہیں وہاں پہ۔ یعنی آپ میرے لفظوں کو تول کے داد دینا، وہاں اللہ نے لوہار بٹھائے ہوئے ہیں؟ نہیں تو جناب علی علیہ السلام کے لیے جو ذوالفقار آئی تھی وہ کس شے سے بنی؟ کون سے؟ جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، علی مولا کی ذوالفقار خلق ہوئی کون سے؟ تو مرتضی جملہ کہے، جن کے ہتھیار کون سے خلق ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ کون سے خلق ہوئی ہے؟ انما امرہو اذا ارادہ شیئن ان یقول لہو کن فیکون۔ سورہ یاسین ہے، جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اب علی کے لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹی، اللہ نے لوہار کو تو کہا نہیں، کن کہا، وہ خلق ہو گئی۔ اچھا جو علی مولا کی ذوالفقار آئی تھی اس کا کوئی قصیدہ بھی آیا تھا؟ کون سا؟ سورہ الحدید۔ وہ لافتہ والی بھی سنا دیتا ہوں، آئے ہے دونوں کو راضی رکھوں گا۔ سورہ حدید، اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے خاص لوہے کو کیا کیا بھائی جان؟ خاص لوہے کو نازل کیا۔ بابا عائشہ جی اگر میں ترجمہ کروں، ہم نے خاص لوہے کو پیدا کیا، ترجمہ ٹھیک ہے؟ پیدا کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے خاص لوہے کو نازل کیا۔ اب ہاتھ نیچے رہا، مرتضی دکھ لے کے جائے گا، اور جیسا علی کے لڑنے کے ہتھیار اللہ نازل کرے، اس کے بیٹے ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 یار غور۔ شاہ جی توڑے گجران لے دا نعرہ بوٹ ٹھلا دے، اس ہستے میں ایت کی اوانہ لے چونک چے مرم لے لیا تیری زندگی ہوئے، مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ حیدر 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 کہا نا، میرے سامنے تسی گل کرنی ہے تو میں حدیثاں تانوں سنانی ہے یا قرآن دی آیتاں سنانی ہے، دوجی گل میں نو آندھی کوئی نہیں۔ میرے امام کہتا ہے مفضل جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اس کے اتنے پتے ہیں جتنے دنیا میں علی کے شیعہ ہے۔ ہائے ہائے، ہر پتے پہ شیعہ کا نام بھی لکھا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے پتہ جھڑ جاتا ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے پتہ نکل آتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل جب جنت میں ہوا چلتی ہے طوبہ کے پتے ہلتے ہیں، اندر سے حیدر حیدر کی صدائیں۔ پھر ٹلے کوئی گل نہیں، میں کر لینا ٹھیک۔
تسی پھر نعرہ لگایا حیدر حیدر حیدر، انہاں کچھ نہیں آکھا بابا جی میں مولا امام علی نقی علیہ السلام دا فرمان سنانا۔ میرے امام فرماتے اپنے بچے کو روزانہ 3 دفعہ حیدر 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 کہنا سکھاؤ۔ صحابی آکے کہتا مولا ہم انہیں 3 دفعہ حیدر حیدر سکھائے، کیوں وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جب صبح اٹھ کے بچے کو 3 دفعہ حیدر 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 کہتے ہو ہم اس میں دلیری پیدا کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے جنہوں حیدر نہ ہی چنگا نہیں لگتا ادھے دلیری کتھوں آنی جے۔ 3 چیزیں سرکار قائم کو وراثت میں ملیں گی۔ علی مولا کی ذوالفقار، یہ وہی ذوالفقار ہے جس سے میرے مولا نے انتقام لینا ہے۔ ایسی ہی نا جناب؟ کیسا انتقام ہوگا میرے مولا قائم کا؟ خدا کے لیے کعبے کی چھت سے اتریں گے قائم، جماعت ہوگی، اگر میں ساری باتیں پڑھ دوں بندوں سے برداشت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کے لیے بلا تشبیہ قائم ہاتھ بلند کریں گے، اپنے نوکر بریر سے کہیں گے 3 لائن کے 7ویں بندے کا سر تن سے جدا کر۔ اللہ اکبر، جب سر تن سے جدا کرنے کے بعد پوچھے گا مولا اس کا سر کیوں کٹوایا؟ میرے امام کہیں گے کھڑا میرے پیچھے ہے، شک علی کی ولایت میں کر رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، مزہ تو تب آئے گا جب قائم نماز پڑھائیں گے، علی پیچھے کھڑے ہوں گے اور قائم کہیں گے اشہد ان امیر اللہ۔ کوئی گل نہیں، تگڑے ہو جاؤ سارے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ریت قائم ہیں۔ بندہ اپنی خوش قسمتی خود نہ سمجھتا ہونا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تھا 12 اماموں میں سے سب سے افضل ریت کس کی ہوگی؟ کہا میرے بیٹے قائم کی۔ بندہ کانپنے لگا، کہا مولا آپ کی ریت سے بھی افضل، میرے مولا علی کی ریت سے بھی افضل، مولا حسن اور حسین کی ریت سے بھی افضل۔ میرے امام کہتے ہیں ہاں ہم 11 اماموں سے زیادہ افضل ریت میرے بیٹے قائم کی ہوگی۔ کہ مولا وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں تم نے جب تک ہمیں دیکھا نہیں ہم پر ایمان نہیں لائے، قائم والے سن کر ایمان لے آئے ہیں۔ اوئے ہوئے، ہم میں سے کسی نے ابھی تک مولا دیکھا نہیں، صرف سنا ہے کہ ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھو نا، آپ ریت قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 چیزیں ملنی ہیں سرکار کو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مولا آپ کے بیٹے قائم کے سپاہی کیسے ہوں گے؟ تگڑے ہو جاؤ، جس نے قبر سے اٹھنا ہے اس سے میرا خطاب ہے۔ کہ مولا آپ کے بیٹے قائم کے سپاہی کیسے ہوں گے؟ میرے امام مسکرا کے کہتا سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، سبحان اللہ کر دینا چاہیے۔ ایک دفعہ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ تسی میں داد دیتی ہے، تسبیح خدا کی تھی ہے، تسبیح خدا کی ہے نا۔ شاہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ یہ تسبیح ہے نا، تو کچھ کر دے آؤ نا، چپ کر کے جو بہنا ہے تو خدا دی تسبیح کر دے آؤ۔ میرے امام فرماتے جب ہمارے جشن میں آؤ نا، 14 میں سے کسی کی فضیلت سنو، فوراً کہو سبحان اللہ۔ جعفر جوفی میرے 5ویں امام سے کہتے ہیں فضائل آپ کا سنیں، فضائل آپ کے داد علی کا سنیں، فضائل آپ کے بیٹے کا سنیں، کس کا بھی سنیں، سبحان اللہ کیوں کہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں جب تم علی کے فضائل سن کے سبحان اللہ کہتے ہو نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا فرشتوں دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا۔ اور ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر قائم کا ہے سبحان اللہ ہے۔ تو جملہ کہوں جو 14 کے فضائل سن کے اللہ کو سبحان کہے وہ نصیری نہیں ہوتا۔ ہون کوئی سمجھ آئی جے سبحان اللہ۔ وراثت آپ کی زندگی تھی تگڑے ہو کے سننا ہے۔ میرے امام پوچھتے ہیں دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے؟ کہ مولا سنی ہوئی بندہ بھول جاتا ہے۔ اے دیکھو میر صاحب انہوں کہتے ہیں منت اگر چنگی لگے کارلے سبحان اللہ نہیں کرنگے تو باقیاں کتھوں کرنی دے۔ ہائے ہائے اینجی ہے نا، سنی ہوئی بندہ پیرو بھول جاتا ہے
دیکھی ہوئی یاد رکھتا ہے. ذرا سارے حافظہ تیز کر کے شیعہ سنی مجھے بتاؤ تو صحیح, غدیر پہ محمد نے مصطفیٰ نے علی بتایا تھا یا دکھایا تھا؟ اوئے ہوئے اللہ جانے وہ کتنا لعنتی ہوگا جو مصطفیٰ کا دکھایا بھول گیا. اوئے ہوئے 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 اور سبحان اللہ کرو یار, جشن اللہ ماحول بڑھاؤ. آپ سلامت رہیں. جیسے ہی ظہور قائم کا سرکار دکھائیں. اب تگڑے ہو کے سنیے گا, کتابیں جسے چاہیے ہو, یہ بابا ویس شاہ جی بیٹھے ہیں, ذکی شاہ جی, میر صاحب, یہ میرے سارے اپنے جانے پہچانے, وہ بھی میرے جانے پہچانے چہرے 2 4 5 بیٹھے ہیں. آج کل تے واٹس ایپ دا دور جے پائی جانا اے این جاندے جے ریفرنس لمبے چکرانچ پین دی لوڑ ہی نہیں. سرکار کہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے. سرکار مسجد میں بیٹھے تھے, میرے چھٹے امام نے اپنا مسلح ہٹایا, کہا تجھے قائم کے سپاہی دکھاؤں. اتنا کہنا تھا بلا تشبیہ. امام نے اپنی پاؤں کی ایڑی زمین پہ ماری, زمین پھٹی. دیکھا ہزاروں کی تعداد میں کوئی گھوڑ سوار ہیں جنہوں نے اپنے دائیں ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھے ہوئے ہیں, بائیں ہاتھ اپنی تلواروں پہ ہے. مفضل تڑپ کے کہتے مولا یہ کون ہے؟ میرے امام کہتے یہی تو قائم کے سپاہی ہے, یہی قائم کے سپاہی ہے. دائیں بائیں دوڑ کے کہتا مولا اللہ نے انہیں کب خلق کیا؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل ابھی اللہ نے آدم خلق نہیں کیا, قائم کے سپاہی اس سے بھی پہلے ہیں. تو جملہ کہوں, جس کے سپاہی اولاد آدم نہ ہو وہ خود اولاد آدم کیسے ہوگا؟ اچھا تگڑے ہو جاؤ, تگڑے ہو جاؤ. وراثت میں کیا ملے گی؟ ذوالفقار. نمیاں گلاں تے بول دیو یا سنیاں سنائیاں تے بول دیو؟ نمیاں تے بول دیو تو پھر سبحان اللہ کرنا. علی مولا کی ذوالفقار وراثت میں آئے گی نا میرے مولا قائم کے پاس. اب میرے امام فرماتے ہیں اِذَا يَظْهَرَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. علی علیہ السلام کی ذوالفقار کی کرامت پتہ ہے؟ ایک ضربت چلائی تھی خیبر میں علی نے. عرب کے بھوکے ننگے جنہیں کھجوریں کھانے کو نہ ملتی تھی وہ علی کی ذوالفقار کی ضرب کے صدقے سونے کی ڈلیوں سے کھیلنے لگے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں نا, یعنی اتنی باکمال ہے علی مولا کی ذوالفقار کی ایک ضرب. میرے امام فرماتے ہیں یظہر القائم علیہ السلام نزل السیوف القتال علی کل سیف اسم رجل و اسم رجل سبی. میرے امام فرماتے ہیں جیسے ہی ظہور قائم ہوگا اللہ آسمان سے 313 ذوالفقاریں نازل کرے گا. اگر تے پرانیاں گلہ سننی آجے تو میں نے بڑیاں آن دیا جے, جی اگر پہلی دفعہ کوئی نوی گل سننی تو سبحان اللہ تے پڑھ دیئے. جیسے ہی ظہور قائم ہوگا 313 ذوالفقاریں. یہ 313 سرکار کے کیا ہیں؟ جرنیل. اور یہ جرنیلوں کی بات ہو رہی ہے, سپاہی تو کروڑ سے زیادہ ہوں گے. ہائے ہائے 313 جرنیل ہیں. جیسے ہی ظہور قائم ہوگا 313 ذوالفقاریں نازل ہوں گی. ایک تو مل گئی وراثت میں میرے مولا کو, باقی کتنی رہ گئی؟ اور جرنیل کتنے ہیں؟ تو وہ پھر 13ویں کدھر ہے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ سادات مومنین نے کبھی غور فرمایا کہ وہ 313ویں کدھر ہے؟ ہوئے ہوئے یار بندے, یا تو پتہ نہیں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں دیوانہ ہوں کہ میں یہ باتیں وقت سے پہلے شروع کر بیٹھا ہوں. سرکار کے جرنیل بنے کیسے ہیں؟ کون کہاں کب کس وقت میرے مولا قائم کا جرنیل بنا ہے؟ میں تمہیں ایک ہی جملے میں, سرکار عیسیٰ بھی تو جرنیل ہے نا. کس کے عقیدہ ہے نا. کبھی کسی ذاکر مولوی نے بتایا کہ سرکار عیسیٰ مولا قائم کے وزیر کیسے بنے ہیں؟ نہیں, اگر پتہ ہے تو بات لمبی نہ کروں نا, میں آگے چلوں. نہیں پتہ تو پھر تو میں اپنے آپ سے یا حسین کرنا. ہائے ہائے وہ یار جڑا آوے وقت امام دی انج کہتے معرفت تو بغیر مر گیا تو جاہلیت دی موت مر گیا. تو پھر جڑا ذاکر مولوی آوے نو آنکھوں نہ سناؤ 13 رجب
جناب علی ظاہری طور پہ جب دنیا میں آئے، ظاہری طور پہ بظاہر، اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے، چاہے آج کی رات ہو جس کا جشن ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، یا ہو میرے مولا علی کی 13 رجب، یہ بظاہر آتے ہیں، بظاہر۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ علی 13 رجب کو آئے تو میرے لو یا علی مدد جے، اور 21 رمضان کو گئے تو میرے لو یا علی مدد جے۔ اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ وہ جو کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بحق علی، اعلیٰ تو وہ ہے، پھر علی کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا، ابھی آدم نہ تھا، میرا مولا علی بظاہر علی دنیا میں آئے۔ تگڑے ہو کے سنیے گا، بظاہر دنیا میں آئے۔ آپ نے سنا 3 دائیاں بن کے آئی تھی بیبیاں، نہ یاد جے؟ بی بی آسیہ، حوا، جناب مریم، یہ تو بچیاں نو یاد ہے یار، خدا دا نا، یہ دائیاں بن کے آئی تھی نا۔ آل محمد اتنے کریم ہے کہ ان کے گھر جنازے بھی پڑے ہوں تو کسی کو خالی نہیں لٹاتے۔ جب یہ 3 بیبیاں آئیں نا دائیں بن کے بظاہر میرے مولا علی کی، ہر بیبی کا اجر بتاؤں تو 13 رجب والے دن بتاؤں گا، کیونکہ میرے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب 2 بیبیاں مانگ کے طرف ہوئی نا، پھر جناب مریم آئی، آگے کہتی ہے علی کی مبارک ہو، جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا انہوں نے جو مانگا میں نے دیا، مریم تو بھی مانگ۔ تو اس وقت جناب مریم کہتی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد، آج آپ سے نہیں، آج آپ کے بیٹے علی سے مانگنا ہے، جنہوں سمجھ آئے کہ جرنیل کی میں بڑھ دینے سبحان اللہ ضرور کرے۔ کہا جا اجازت ہے۔ جناب مریم نے اپنے دونوں ہاتھ بظاہر علی کے قدموں پہ رکھے نا، رکھ کے جملہ کہا وَجْعَلْ لِي ابْنِي وَزِيرًا مِنْ وَزَرَائِهِ لِخَاتِمِ الْأَوْصِيَّةِ، میں جو تیری دائی بنی اس کا اجر یہ دے میرے بیٹے عیسیٰ کو اپنے بیٹے قائم کا وزیر بنا دے۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے یہ گلہ بھی سن لیا کرو یار۔ آپ سلامت رہے، کوئی نمی گال کری سننی چاہیے دیئے، ایسے ہی نہ جناب۔ اب 313 ذوالفقار نازل ہوں گی، ایک ہے کس کے پاس؟ 312، ایک کہاں ہے؟ یہ ڈھونڈنا ہے۔ آؤ تمہیں دوسرا بتاؤں، میرے مولا کا دوسرا جرنیل کون ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر۔ سبحان اللہ، حق بندہ سی تو آٹا سارے آندہ۔ آپ نے علماء سے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایک دن جناب مظاہر نے خانوادہ عصمت کی دعوت کی تھی نا۔ جب دعوت کی تو جناب حبیب میرے مولا حسین کے بچپن کے دوست ہیں، یہ بھی سن رکھا ساروں نے۔ آؤ تمہیں بتاؤں قائم کے جرنیل بن کیسے رہے ہیں اور اللہ نے کب سے تمام شروع کیا ہوا ہے۔ ادھر جناب مظاہر نے دعوت دی، خانوادہ عصمت چلا کہ ہم مظاہر کے گھر دعوت پہ جائیں۔ جناب حبیب چھت پہ آئے، وہاں سے پاؤں پھسلا، گرے، بظاہر فوت ہو گئے۔ یہ ساری باتیں آپ کو آتی ہیں۔ کھانا لگا، مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا خانوادہ عصمت میرے دروازے پہ آئے ہیں، رونا دھونا نہیں۔ بعد میں کھانا آ گیا، کہا بسم اللہ کیجئے۔ سرکار مصطفیٰ سے کہتے بسم اللہ۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا علی بسم اللہ کیجئے۔ علی نے کہا حسن، حسن نے کہا حسین بسم اللہ کیجئے۔ حسین مسکرا کے کہتے ہیں نانا جب تک میرا دوست حبیب نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اوئے ہوئے، اب پریشان ہوئے جناب مظاہر، آگے کہتے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین مسکرا کے کہتے ہیں کیا ہوا؟ جاؤ حبیب سے کہو حسین بلا رہے ہیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا وہ چھت سے گرا اور دنیا سے چلا گیا۔ کہا جاؤ سے کہہ حسین بلا رہے ہیں، ہم نے تجھے اپنے قائم کا جرنیل بنایا ہے۔ ہوئے 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 اوہ ہو جی گلہ سنو کام مان گیا خدا دا ناجے۔ اب 10 محرم تگڑے ہو گئے سننا، 10 محرم جناب حبیب ابن مظاہر زین سے زمین پہ آئے نا، گرے، حسین قریب آئے، آکے خیریت الحمدللہ کہ مولا آپ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، آپ میرے امام بھی ہیں، میری ایک وصیت ہے۔ ہائے ہائے، میری ایک وصیت ہے۔ کیا؟
کہ جب میں دنیا سے ظاہر جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے نا میں نے آپ کے بیٹے قائم کے ساتھ عہد کر رکھا ہے، میں اس کا جرنیل بنوں گا اور لڑوں گا۔ میری وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں نا بظاہر میری تلوار کو میرے سینے پہ رکھ کے میرا دایاں ہاتھ اس کے دستے پہ رکھ دینا، جس دن میرے چہرے پہ سورج کی کرن پڑے گی میں سمجھوں گا ظہور قائم ہو گیا۔ ایسی باتوں پہ بولا کرو یار، بولا کرو۔ اور کوئی لطف لے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جاؤ جا کے امام سجاد علیہ السلام نے جب ساروں کو دفنایا تھا اور سرکار حبیب کو تلوار سمیت دفنایا گیا ہے، یار میں ایک ایک گل پڑھا تو میں نے ایک گل سے ایک پوری مجلس چاہی دی ہے کہ جب 9 محرم والے دن یا 7 محرم کی روایت ملتی ہے، جب یہ سارے قافلے اکٹھے ہوئے کربلا میں، عالیہ نے فرمایا تھا نا حسین تجھے اپنے اصحاب پہ اعتبار ہے، تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کیا کیا تھا؟ تلوار نکال کے گردن پہ رکھی، علی کی بیٹی حکم کر گردن کاٹ دیں۔ تو پھر اس وقت کہا تھا عالیہ، شام والی عالیہ نے کہا تھا فضا ذرا حبیب سے کہو اپنی تلوار اندر بھیجے۔ ہائے ہائے، علی کی بیٹی نے چادر سے صاف کر کے کہا جب تک قائم نہیں آتے آرام سے سوتے رہنا۔ اللہ شاہ بطول، جان علی، شان رسول، برادر اپنے مصطفیٰ، ٹھیک ہو بس ختم کرنے لگو۔ فخر انبیاء سلطان کربلا فرماتے ہیں میں حبیب رسول خدا ہوں اور یہ میرا حبیب ہے، میرے لب پہ رہے میثم کا یہ نعرہ، ابو ذر کا یہی سچ، حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، آپ سلامت رہے کہ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب ظہور قائم ہونا نا، کیونکہ موضوع یہ ہے اگر موضوع دائیں بائیں ہونے والا ہوتا تو میں آپ کو پھر بتاتا کہ ہوتا کیا، بندے داد دیتے کیوں نہیں ہے۔ جیسے سرکار آئیں گے نا میرے امام فرماتے ہیں ظہور قائم ہوگا، تگڑے ہو جاؤ۔ جو بندہ آپ اس جملے پہ نہ بولا دکھ لے کے لاہور تک جاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس رات ظہور قائم کی رات ہوگی جتنے منکر ولایت علی ہے، کوئی سور ہو جائے گا، کوئی کتا ہو جائے گا، کوئی ریچھ ہو جائے گا، گلیوں میں بھاگتے پھریں گے۔ اللہ اکبر، بندوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج کی رات شب برات ہے، شب برات ہے کہ نہیں ہے؟ برات کے معنی کیا ہے؟ خوشی۔ کس چیز کی خوشی؟ کہ ہم علی کی ولایت پہ قائم ہے۔ اس بات کی خوشی کہ قائم کے انتظار میں بر کہتے ہیں، بر آپ نے کبھی سنا نا بر فلاں بر، یہ بر کیا ہوتا ہے؟ برآت، برآت آتے کسی چیز کو دیکھ کے یوں کر لینا، برآت کوئی چیز آ رہی ہے نا اسے دیکھ کے یوں کر لینا، یعنی ناپسندگی کا اظہار کرنا، یہ ہے شب برات۔ تو کس سے برات کرے، کس سے بیزاری کرے؟ ہائے ہائے، ہر منکر ولایت علی سے۔ غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے۔ اور خدا دا ناجے جشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بات ہم لے کے جائیں یہاں پہ۔ ظہور قائم ہوگا، سرکار قائم، کبھی دائیں، بس یہ کیک لیتے آنا، امیر صاحب سے کہیں کیک لے آئے تاکہ میں سمیٹنے کی طرف جاؤں، مومنین کو تسلی بھی ہو جائے۔ سرکار کبھی دائیں جائیں گے، کبھی بائیں جائیں گے، صحابی کہیں گے مولا مولا، آخری بات ہے اس سے زیادہ نہیں، مولا مسترب کیوں ہے؟ سرکار فرمائیں گے میں نے روح زمین پہ پھیلے ہوئے ہر قاتل حسین اور منکر ولایت علی سے بدلہ لینا ہے۔ مجھے سواری ایسی چاہیے جو پلک جھپکنے سے پہلے ہر قاتل حسین کے سر مجھے لے جائے۔ اس وقت جناب کے پاس براق آئے گی، سرکار کہیں گے چلی جا، تیرے بس کا کام نہیں، تو میرے نانا کو معراج پہ نہ لے جا سکی ہے۔ ہوئے ہوئے رفرا جب سارے آ کے چلے جائیں گے، میرے
میرے امام کہتے ہیں غار عتیق میں سے میرے حسین مولا کا مرتجد پاؤں مار کے کہے گا قائم انتظار کرو میں جو آ رہا آ رہا جی کیک آ رہا بس آپ کی زحمتیں تمام ہو رہی ہیں آئے آئے آئیے نیچے رکھ لیں اس نے ذرا چھوٹا کر دیں نا تاکہ کھلوتا رہے گا بس ٹھیک ہو گیا ایسے چل بس ٹھیک ہو گیا آخری جملہ بس آخری جملہ جی بس ٹھیک ہو گیا جی لو جی اور میں کیک منگایا پتا کیوں سی تانوں بھی یقین ہو جائے کہ مولوی چلے آ جائے تو لنگر کھولنے لگا جائے تو ہن سارے خوش ہو جاؤ کہ صرف 3 سے 4 منٹ مولوی جے یہ نہیں ہلدا بے فکر ہو جاؤ نہ کسی نے کرسی دے ہاتھ مارنا تو نہ انہیں ہلنا جے ایک ایک سارے نو کھواواں گے بھیجاں گے آخری گل دسو جی دین مکمل ہے جی سارے بھائی جان دین مکمل ہے یہ دین کدھر مکمل ہوا بھائی جان غدیر تے بس آپ کی زندگی ہو غدیر پہ میر صاحب آپ آجائیں تشریف لائیں یہاں پہ کھڑے ہو ذرا چھری داڑے کو لے گی تاکہ بندے ڈر کے داد دے دیں گے دیکھو غدیر پہ دین مکمل ہو گیا وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ کس کا دین تھا مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا آؤ قرآن کی آیت پڑھو الیوم اکملتو لکم دینکم وہ تو سرکار مصطفیٰ نے 1,24,000 سے کہا آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے لکم میں خطاب اگر وہ سرکار مصطفیٰ سے ہے تو مصطفیٰ کا دین اگر اصحاب سے ہے تو اصحاب کا دین اللہ کا دین کب مکمل ہوگا آخری جملہ جی نبی کا اللہ ہوئے بے شک داد نہ دینا قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَأَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي افواجا جب قرآن کہتا ہے جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے اوئے ہوئے 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 بندے میر صاحب تاڑے والے بڑے پیچھے دے کہ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ آ جائیں گے پھر تم لوگ دیکھو گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں اللہ کا دین تب ہوگا جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے میرے مولا سے پوچھا گیا یہ نصر اللہ کون ہے فتح اللہ کون ہے میرے چھٹے امام کہتے ہیں نصر اللہ میرا دادا علی ہے فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے ہوئے ہوئے جب علی اور قائم اکٹھے ہوں گے پھر جو دین ہوگا وہ اللہ کا دین ہوگا موقعی گل بالکل 1 منٹ اس سے زیادہ نہیں جیسے ہی ظہور قائم ہوگا سرکار قیام کہاں سے کریں گے کوفہ سے یار کوفہ سے اپنی فوج لے کے کوفے سے نکلیں گے میرے امام فرماتے ہیں جیسے ہی ظہور قائم ہوگا قیام کریں گے سرکار قائم جتنی دنیا میں آخری جملہ ہے میر صاحب جتنی دنیا میں طاغوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گی جیسے ہی حملہ کریں گی حملہ اتنا شدید ہوگا لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا اس وقت شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ کرو فتح ہماری ہے میرے امام کہتے ہیں ادھر شیطان نعرہ لگائے گا ادھر زمین نجف میں زلزلہ آ جائے گا علی مولا سر جھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہی آ رہا ہوئے ہوئے علی وجہ اللہ علی عین اللہ علی جنب اللہ علی لسان اللہ اتنی صفات کا مظہر علی جس قائم کا سپاہی بن کے فخر کرے اللہ جانے قائم کیا ہوگا اللہ اکبر لے آؤ جی کیک والے بندے سارے آ جاؤ جنہ جنہ کیک کٹنا ہو آؤ دوسرا حملہ سنا کے
کہ کیک کٹنے آجو جی آجو جس نے کیک کاٹنا ہے وہ آئے اے جملہ جنہیں ضائع کیتا نا خدا دی قسم دکھ لے کے جاواں گا آخری جملہ جے میرا دوسرا حملہ ہوگا میرے مولا قائم پہ اے جملہ مکنا جے تے کیک کٹیا جانا جے لیکن بھائی جان جملہ ضائع نہ کرنا میرے امام فرماتے دوسرا حملہ ہوگا اچانک دیوار ذوالقرنین پھٹے گی یاجوج ماجوج نکل کے میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے اتنا شدید حملہ ہوگا جس بندے دے گھر تے عباس علمدار دا علم ہے اور ضرور بولے اتنا شدید حملہ ہوگا کہ لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ کرو فتح ہماری ہے ادھر شیطان نعرہ لگائے گا ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آ جائے گا عباس علمدار اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہ سالار آ رہا بسم اللہ خوشنود محمد والے محمد بلندر صلوات آجو جی موضوع مہمان سارے تشریف لائیں خوشنود محمد والے محمد بلندر صلوات منتظر